ایک نکتے کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کا دعویٰ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کے تمام انسانوں کو فائدہ فرمائے من نفس واحد، ایک ہی نفس سے حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس حوالے سے سائنس کا کیا رہا ہے، سائنس اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ انسانوں کو کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فائدہ فرمائے، انسان کس طرح وجود میں آئے۔ تو پہلے بات کہ قرآن کریم کا دعویٰ ہے، قرآن کریم کا اعلان ہے کہ خلقکم من نفس واحدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا من نفس واحدہ، اور نفس واحدہ سے مراد مفسرین کے موافق اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ سائنس اکارڈنگ ٹو دا ماڈرن سائنس، جدید سائنس کے موافق اس کا دعویٰ ہے کہ تمام کے تمام انسانوں کا ایک ہی مشترکہ، تمام کے تمام انسان ایک مشترکہ اصل سے ہے۔ اور پھر آگے قرآن کا اعلان ہے کہ خلقکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا، فائدہ فرمائے من نفس واحد، ایک نفس سے، اور وہ نفس مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ سائنس کہتے ہیں کہ انسان وجود میں آیا ہے وہ ارتقاء ایولیوشن کے ذریعے۔ تب اگر آپ سوچیں کہ یہاں پر کیا سائنس اسلام کے ساتھ یا قرآن کے ساتھ تصادم رکھتا ہے، تو پہلی بات یہ ہے کہ سائنس کا دعویٰ ہے، ماڈرن سائنس، جدید سائنس کے موافق وہ یہ کہتے ہیں کہ تمام کے تمام انسان ایک اصل سے ہے، ایک مشترکہ اصل سے ہے۔ اور قرآن کریم بھی یہ کہتے ہیں کہ تمام کے تمام انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصل من نفس واحدہ سے مراد پیدا فرمایا۔ آگے جو اختلاف سائنس اور قرآن کا جو آپس میں اختلاف ہے وہ اس بات پر ہے کہ قرآن کریم کا دعویٰ ہے کہ من نفس واحدہ سے مراد وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کے تمام انسانوں کو پیدا فرمایا وہ حضرت آدم علیہ السلام سے۔ ہی واز دا فرسٹ پرسن، وہ تمام کے تمام انسانوں کا ایک پہلے انسان تھا۔ اور سائنس کہتے ہیں کہ پرسن، دا پیپل کیم فرام دا ایولیوشن، کہ انسان آیا ہے وہ ارتقاء ایولیوشن کے ذریعے آیا ہے۔ تو یہاں پر علماء کرام فرماتے ہیں کہ سائنس اور قرآن کا کوئی تصادم، صرف جزوی فرق ہے۔ قرآن بھی، ماڈرن سائنس بھی یہی کہتے ہیں کہ تمام کے تمام انسانوں کا اصل ایک مشترک ہے، ایک ہی اصل ہے۔ دوسری بات سائنس کا دعویٰ ہے کہ تمام کے تمام انسانوں کا اصل یا نسل وہ ایک ہی ہے۔ تیسری بات کہ تمام کے تمام انسانوں کا ڈی این اے، وہ جو سیل ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ 99% تمام کے تمام انسانوں کا ڈی این اے وہ ایک جیسا ہے، ایک ہی طرح ہے۔ اور قرآن کریم نے اکارڈنگ ٹو دا ہسٹری آف دا ہول قرآن کریم نے دعویٰ کیا in that time where there was no concept of science and technology، جہاں پر سائنس اور ٹیکنالوجی کا کوئی تصور نہیں تھا، قرآن کریم نے دعویٰ کیا من نفس واحدہ، ایک ہی نفس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ صرف سائنس اور اسلام کا آپس میں جو تضاد ہے یا اختلاف، وہ جزوی تضاد ہے۔ اور فقہاء کرام فرماتے ہیں اذا تعارض النقل الصحیح مع العقل الصریح فالنقل مقدم۔ اذا تعارض النقل الصحیح، جب تعارض آ جائے نقل صحیح کا عقل صریح کے ساتھ، فالنقل مقدم، تو نقل مقدم ہوگا۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ خلقکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو پیدا فرمایا من نفس واحدہ، ایک ہی نفس سے، اور وہ نفس واحدہ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام۔